الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وقال تعالى في مقام آخر ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم من الآخرة هم غافلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایمان اور کفر، توحید اور شرک، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ دو ایسے جوڑے ہیں جن کا آپس میں کبھی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایک دوسرے سے دوستی نہیں ہو سکتی، محبت نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں ایمان ہے اور حقیقی ایمان ہے، جس کی علامت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس کے دل میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت یعنی اس کا مزہ پا لے۔ اولاً اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، یہ جس دل میں حقیقی ایمان ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اس کو آگ میں گرنا تو آسان ہو لیکن کفر پر لوٹنا اس کے لیے آگ سے زیادہ مشکل ہو۔ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایمان ہوگا تو کفر سے شدید ترین نفرت ہوگی، ایمان دل میں ہوگا تو کفر کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح توحید دل میں ہوگی تو شرک نہیں آ سکتا، شرک ہوگا تو توحید کو قبول نہیں کرے گا۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ایک وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور جب اس کے غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے مسدس سے بھرپور ہو جاتے ہیں۔ استبشار کا مطلب ہے ایک ایسی کیفیت جو کہ عضلات چہرے سے بھی پتہ چلے۔ چنانچہ آیت سے پتہ چلا کہ جس دل میں شرک ہے وہ توحید کا ذکر بھی نہیں سن سکتا، اس کا دل اس کے خلاف ایسی نفرت کرتا ہے کہ وہ نفرت چہرے پر دکھائی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ازلی حقیقتیں ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ سے جاری مارکوں کی اور جنگوں کی بنیاد ہے۔ ایمان اور کفر یہ آپس میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور شرک اور توحید
یہ کبھی بھی باہم متحد نہیں ہو سکتے، یہ مل نہیں سکتے، ان میں آپس میں ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں قرآن بڑے واشگاف انداز میں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی قوم کے جو مومن تھے انہوں نے اپنے قوم کے کافروں سے اور مشرکوں سے کہا بدا بیننا و بینکم العداوہ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی شروع ہے، ظاہر ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، ورنہ اے مشرکو ہماری تمہاری دشمنی پکی ہے، یہ دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ نے تو ایمان والوں کو یہاں تک بتا دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کو قبول نہ کر لو۔ حالانکہ یہود و نصارہ مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے، نصارہ اصلاً میں توحید پرست تھے، بعد میں ایک سازش کی وجہ سے انہوں نے بدترین شرک شروع کر دیا اور اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دینا شروع کر دیا۔ یہود جو ہیں وہ اصلاً توحید پرست تھے، لیکن ان کے بعض فرقوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک شروع کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے تو مشرک کہاں توحید والوں سے خوش ہو سکتے ہیں، کافر کہاں ایمان والوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک سورۃ روم کی چند ابتدائی آیات پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ تقریباً 610 عیسوی اس کا جو ہے وہ وقت کہا جاتا ہے، 610 عیسوی۔ تو 610 عیسوی میں یا اس سے تھوڑا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبوت مل گئی۔ 570 قبل عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بتائی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے 610 میں آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی۔ 610 عیسوی میں اس زمانے کی دو سپر پاوریں فارس اور روم وہ آپس میں ٹکرا گئیں، اور فارس والے ایرانی وہ مجوسی تھے۔ کیا تھے؟ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور ان کا بڑا میل جول تھا مشرکوں کے ساتھ۔ اصل میں جو قدر مشترک ہوتی ہے کسی بھی قوم کی دوسری قوم سے، تو اس قدر مشترک کی وجہ سے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، آپس میں ہمدردیاں مل جاتی ہیں۔ فارس والوں نے رومیوں کو شکست پر شکست دینی شروع کی۔ 610 سے لے کر 614 عیسوی تک برابر 4 برس جنگ جاری رہی، اور رومی مسلسل شکست کھاتے رہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ رومی جو ہیں وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اہل کتاب تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصلاً یہ موحد تھے، بعد میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان میں اور مسلمانوں میں قدر مشترک وہ کتاب والا ہونا یہ تھی۔ تو مکہ میں خبریں آیا کرتی تھیں، مکہ میں خبریں آیا کرتی تھیں، اور فارسیوں کی فتح پر مشرکین بغلے بجاتے تھے، خوش ہوتے تھے، مسلمانوں کو تانا دیتے تھے
کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، تم بھی کتاب کے دعوے دار ہو، دیکھو کیسی کٹ لگ رہی ہے، کیسی مار پڑ رہی ہے۔ اور مسلمان مغموم ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ 614 میں بہت بڑی شکست ہوئی اور بہت سارا علاقہ شام کا وہ روم کی سلطنت سے جاتا رہا۔ فارس نے پورے علاقے میں قبضہ کر لیا۔ کیسر جو کہ عیسائیوں کا بادشاہ اور روم کا بادشاہ تھا، وہ محصور ہو گیا ایک قلعے میں۔ اس موقع پر قرآن نے عجیب ایک بات کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ رومی مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے ایک قریب کی زمین میں۔ ادنا کے معنی قریب بھی ہیں، ادنا کے معنی پست بھی ہیں۔ آپ گوگل کریں، دنیا کی زمین کی سب سے بلند ترین جگہ تو ہمالیہ ہے، سب سے پست ترین جگہ یہی اردن میں بحر مردار ہے۔ یہ سب سے پست جگہ ہے دنیا کی، یہ سطح سمندر سے نیچے ہے۔ یہیں پر جنگ ہوئی اور بہت بری شکست کھائی، کیسر فرار ہو گیا، محصور ہو گیا۔ فی ادنی الارض، نچلی زمین میں، قریب کی زمین میں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ قرآن کہتا ہے اس شکست کھانے کے بعد ان قریب یہ دوبارہ غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین، گنتی کے چند سالوں میں، گنتی کے چند سالوں میں، گنتی کے چند سال قرآن نے کہہ دیا، حالانکہ اس وقت طاقت کا کوئی توازن نہیں تھا۔ کیسر اس وقت ایک جگہ محصور تھا اور بری شکست کھا چکا تھا، ساری فوجیں تتر بتر ہو چکی تھی، اور قرآن نے کہا کہ یہ ان قریب غالب ہو جائے گی۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے ہے سارے فیصلے، سارے معاملے، پہلے بھی اور بعد میں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جب یہ فتح ہوگی اس دن مومن بھی بڑے خوش ہوں گے، مومن بھی بڑے خوش ہوں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مجمع میں قرآن پڑھا کرتے تھے، انہوں نے جا کے یہ آیت جب کسی مجمع میں یہ آیت 2-3 جگہوں پہ پڑھی تو ابی کھڑا ہو گیا، ابی بن خلف، اور اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ شرط لگ گئی۔ اس وقت تک قمار شرط حرام نہیں تھی، قمار کے احکام نہیں آئے تھے۔ حضرت نے کہا 3 سالوں کے اندر اندر رومی غالب ہوں گے، ورنہ 10 اونٹ دوں گا، اور اگر وہ غالب ہو گئے تو تم 10 اونٹ دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، آپ نے فرمایا بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، تم ایسا کرو، تم 9 سال کر دو اور اونٹ 10 نہیں 100 کر دو۔ کتنے کر دو؟ 100 کر دو۔ وعد اللہ، پھر آپ نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ چنانچہ 9 سال کا عرصہ، اور یہ 5 نبوی کی بات ہے، 5 نبوی کی، تو 13 نبوی میں ہجرت ہو گئی اور 1 سال ہجرت کا گزر گیا اور بدر کا موقع آ گیا، بدر کا موقع آ گیا۔ بدر میں اہل ایمان اور موحدین
بت پرستوں کے مشرکوں کے مقابلے میں تھے۔ 313 نے 1000 کی کٹ لگائی، وہ مارا ان کو کہ 70 بڑے بڑے مارے گئے۔ اسی کے آس پاس کیسر حرکت میں آیا اور فارس کو عبرتناک شکست دی۔ یومئذ یفرح المؤمنون، ایمان والوں کو ڈبل خوشی ملی۔ توحید والوں نے مشرکوں کو مارا، 70 بڑے بڑے سردار مار دیے، اور اہل کتاب جو اصل میں توحید والے تھے اور بعد میں شرک میں مبتلا ہوئے، انہوں نے اصلی بت پرستوں اور آتش پرستوں کو مارا۔ اور یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا، یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں، بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اے ایمان والو، تمہارے سب سے بڑے شدید دشمن وہ یہودی ہیں اور بت پرست، اور تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ عیسائی ہیں، نصرانی۔ اس لیے دشمنی واضح ہے، دشمن واضح ہے، صاف پتہ چلتا ہے قرآن کی بات سچی ہے۔ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن وہ کون ہیں؟ یہود ہیں اور ہنود ہیں۔ یہود ہیں اور بت پرست اس وقت دنیا میں ہنودی ہیں، یہود ہے اور ہنود ہے، یہی دو دشمن۔ اور جتنے عیسائی جو صہیونی نہیں وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، آج بھی مسلمانوں کی فتح سے ان کو فتح ہوتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے، مسلمانوں کی تکلیف پر وہ غمگین ہوتے ہیں۔ صہیون اسرائیل کا ایک پہاڑ ہے جس کی تہ میں یہ صہیونیت کی تحریک نکلی۔ یہ ایک سیاسی تحریک ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ صہیونی یہودی بھی ہے، صہیونی عیسائی بھی ہے، صہیونی مسلمان بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ اسرائیل ہی اصل حقدار ارض مقدس کا، یہ صہیونی مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو جو عیسائی صہیونی ہے وہ یہود کے تابع ہے، وہ مسلمانوں کا دوست نہیں۔ لیکن جو عیسائی اصلیت پر ہے وہ آج بھی مسلمانوں کا ہمدرد ہے، اور ہمارے بدترین دشمن پچھلے 1400 سال سے یہی یہود و ہنود بت پرست ہیں، مشرکین ہیں اور یہودی۔ تو میرے بھائیوں، ابھی بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو پتہ نہیں کب ہوش آئے گی۔ آج مسلمانوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے جو ہنود کو جو ضرب لگائی ہے، اس سے کس کس کو خوشی ہوئی ہے اور کون کون اندر سے تڑپ رہا ہے، یہ صاف بتاتا ہے کہ کون ہمارا ہمدرد ہے اور کون ہمارا دشمن ہے۔ بالکل واضح ہے۔ اور جتنے عیسائی صہیونی ہیں وہ ہمارے بدترین دشمن ہیں، کیونکہ اصل میں صہیونیت ایک سیاسی تحریک ہے جس کا مقصود یہود کا غلبہ ہے پوری دنیا میں اور دجال کے لیے راہ ہموار کرنا۔ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، اس لیے وہ عیسائی ملک جو صہیونیوں کے زیر سایہ ہیں وہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کے آج ہوش کو
کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کی عقل کہاں چلی گئی؟ صہیونیوں کا سب سے بڑا پشت پناہ، مسلمانوں کا دشمن اعظم، دجال کی راہ ہموار کرنے والا وہ کون ہے؟ آپ خوب جانتے ہیں۔ اس کا صدر جب مسلمانوں کے ملکوں میں پہنچتا ہے تو غلامی اور اپنی غلامی کو شو کرنے کے لیے، اپنی فدویت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے بچتے ہیں لوگ کہ بندہ حیران ہے کہ اگر ان کا بس چلتا تو یہ اس کو سجدہ ہی کر لیتے، اس کو سجدہ کر ڈالتے۔ انہوں نے سجدہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے دشمن کو پہچانا نہیں، یا یہ پہچانتے تو ہیں لیکن منافقت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، اقتدار کی ہوس نے ان کو ایسا بے بس کر دیا ہے کہ یہ صرف دنیا کے طالب ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید منافقین کا پیغام نقل کرتا ہے، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتا ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے حامی اور موافق کہ اگر ہم مشرکین مکہ اور قریش مکہ کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ ہمارے اوپر گردش زمانہ آ جائے گی، یا بقول ایک آدمی کے جو پاکستان میں ہوا، یہ ہمیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ یہ وہ منافقت ہے، یہ وہ اقتدار کی ہوس ہے جس نے مت مار دی۔ آج جو ہے وہ بدترین دشمن جو مسلمانوں کا ہے وہ صہیونی عیسائی ہے۔ اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ آج اس کے قدموں میں گر رہے ہیں، بس نہیں چلتا کیسے اپنی وفاداری کو ثابت کریں۔ ایک سے بڑھ کر ایک شاہ کا وفادار ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کے دشمن کون ہیں؟ یہود ہیں اور بت پرست ہیں اور مشرک، اور مسلمانوں کے ہمدرد وہ مسلمان ہی ہیں۔ مسلمانوں کے اصل دوست تو مسلمان ہی ہیں، اہل ایمان ہی ہیں، اور ان کے تبعاً وہ نصرانی جو صہیونی نہیں، جو انصاف پسند ہے۔ آج دنیا میں مسلمان امت، مسلم امہ بہت زیادہ قسم پرسی کا شکار ہے۔ ہر طرف سے بہت زیادہ تکلیف دہ واقعات ہیں، خون مسلسل بہہ رہا ہے، مسلمانوں کی عورتیں مسلسل بیوہ ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی بچے مسلسل شہید ہو رہے ہیں اور یتیم ہو رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم، یہ دنیا ایک امتحان ہے، اس امتحان میں ہر بندے نے اللہ کے سامنے جا کر روز قیامت جواب دینا ہے کہ اے مسلمان، اے فلاں، تو بتا تو اس وقت کہاں تھا جب تیرے بھائیوں پر یہ قیامت ٹوٹ رہی، تو نے کیا آواز بلند کی، تو نے کیا غیرت کا ثبوت دیا، تجھے مسلمانی بھائی چارہ انما المؤمنون اخوۃ یہ آیت یاد نہ آئی؟ ہم سارے بھائی ہیں آپس میں، اور اصل رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے تمہیں پیدا کیا، بس تم میں دو ہی گروہ ہیں، یا ایمان والے یا کافر۔ ایمان والے سارے بھائی ہیں، اور کافر اور مشرک، الشرک ملت واحدہ، مشرک سارے ایک ہیں، کافر سارے ایک ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دشمنوں کو ہم پہچان لیں اور آواز بلند کریں، آواز بلند کریں۔ جتنی آواز میں بلند کر سکتا ہوں،
جہاں بلند کر سکتا ہوں میں آواز بلند کر دوں، جتنی مدد میں کر سکتا ہوں، جتنی امداد میں بھیج سکتا ہوں، اتنی مدد بھیجنے کا میں قصد کروں، اور منافقین کے طرز عمل سے جتنی میں نفرت کر سکتا ہوں اس نفرت کو کروں اور اس کو ظاہر کروں۔ ان منافق لوگوں سے جنہوں نے یہ سارے استقبال کیے اور یہ سارے تحفے اور ہدیے پیش کیے اور ان کے استقبال کے لیے مسجد تک بند کر دی، ابو ظہبی کی جامعہ مسجد پورا دن بند رہی، 5 نمازیں نہیں ہو سکی۔ یہ اپنے نفرت ترین عمل ہے جو ان لوگوں نے کیا۔ ہم ان لوگوں سے ان کے منافقانہ عمل سے بہت زیادہ برات کا اظہار کریں۔ دنیا چند روزہ ہے، یہ حکمرانی، یہ عیش، یہ مال و دولت، یہ محلات، یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بوئنگ طیارے اور سونے کے بنے ہوئے محلات اور طیارے اور کشتیاں، یہ سب یہیں رہ جانا۔ آخرت کے مقابلے میں ان کی ایک مچھر کے پر برابر بھی قیمت نہیں، خدا کی قسم۔ جنت میں ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ دنیا مافیہا سے بہتر ہے، لیکن مسلمان آج دنیا کی زیب و زینت پر ایسا فریفتہ ہو گیا کہ اس نے مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کو فراموش کر دیا، آسمان تک پہنچتی بھی چیخ و پکار کو بھول گیا، اور اس نے صہیونیوں کے بڑے لیڈر کو جو ہے وہ خوش آمدید کہا اور اس کے سامنے بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ قابل نفرت چیز ہے۔ ہم اپنی نفرت کا بھی اگر اظہار نہ کریں تو ہم پھر کیا ہمارے اندر ایمان ہے، کیا ہمارے اندر غیرت ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو کسی منکر کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے اور اس کو ہاتھ سے روکتا ہے یا زبان سے کہتا ہے اور دل سے برا جانتا ہے۔ یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ تو آج ہم اپنی جگہ پر، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں اطمینان و سکون سے رہتے ہوئے کم از کم کچھ تو کسک محسوس کریں، کچھ تو نفاق اور منافقوں کے عمل کے خلاف آواز بلند کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک گروہ تھا جو ہفتے والے دن شکار کیا کرتا تھا، دوسرا تھا جو ان کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا، اور تیسرا وہ تھا جو ان کو روکتا تھا کہ باز آ جاؤ، اللہ کے غضب کو نہ پکارو۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں موقتے ہو، یہ تو ہلاک ہونے والے ہی ہیں۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا ہم اس لیے ان کو روکتے ہیں کہ ہم روز قیامت اپنے رب کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکیں کہ اللہ ہم ان ناہنجاروں کے ساتھ نہیں تھے، اللہ ہم ان کے عمل پر مطمئن نہیں تھے، ہم ان کے عمل پر خاموش نہیں تھے۔ یہ ہے وہ ملی فریضہ اور امتی ہونے کا درد جو ہمارے اندر آج ہے نہیں، خدا کی قسم۔ اللہ تعالی ہمیں اس منافقت سے اور یہ دنیا کی اندھی شدید محبت سے بچائے جس کی وجہ سے آج مسلمان یہاں تک گر گیا اور اس نے یہود اور کی جو ظلم ہے اس کے خلاف تو آواز نہ اٹھائی، بلکہ میں کل بیان میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے، قطر والوں نے شاید ایک پیناڈول کی گولی بھی غزہ نہیں بھیجی، اور وہاں انہوں نے اس کو $4.5 ملین کا طیارہ جو ہے اس پر اس کو سونے کا پانی لگا کر دے دیا۔ حیف ایسی بغیرتی پر کہ وہ تبوک میں گئے نہیں تھے۔
تو 50 دن کے لیے ان سے مقاطعہ کر دیا گیا۔ بخاری کی روایت، 50 دن ان سے مقاطعہ رہا، کوئی مسلمان ان سے بولتا نہیں تھا۔ اس دوران ملک غسان کے عیسائی بادشاہ نے ان کو خط بھیجا۔ وہ خط مدینہ منورہ ایک عیسائی غلام لے کر آیا اور اس نے کہا کہ کوئی مجھے کعب کا پتہ بتا دے۔ لوگوں نے اشارہ کر دیا، بات تو کوئی کرتا نہیں تھا۔ وہ پہنچ گیا، کہاں یہ ہمارے بادشاہ کا خط ہے آپ کے لیے، لے لیا، لا کر پڑھا، لکھا تھا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ آپ کو ذلت کی جگہ پہ نہ رکھے، آپ فوراً ہمارے پاس چلے آئیے، ہم آپ کو بڑا عہدہ اور مقام دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے خط پڑھ کر انا للہ پڑھا اور کہا کہ میرے، یہ جو الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ سے ساری بات بیان کر رہا ہوں کہ میرے ایمان کی یہ حالت ہو گئی کہ غیر مسلم اور عیسائی اس میں طمع کرنے لگے۔ میرے ایمان کی یہ حالت ہو گئی کہ غیر مسلم اور عیسائی اس کی طمع کرنے لگے کہ اس ایمان چھین لے، اور اس خط کو پھاڑا اور تنور میں پھینک دیا۔ خدا کی قسم آج جو ہے یہ حالت ہو گئی کہ یہ صہیونی اور یہ یہودی ہمیں مار تو رہی ہیں، خون تو بہہ ہی رہا تھا، یہ ہمارا ایمان بھی ہم سے سلب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خاموش رہے، ہم نے مجرمانہ خاموشی رکھی، کسی کے سامنے آواز بھی بلند نہ کی، اپنے حلقے میں بھی اس بغیرتی پہ آواز نہ بلند کی، خدا کی قسم ڈر ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی میں اللہ کے سامنے بھی اپنی آواز بلند کریں اور مخلوق کے سامنے بھی یہ آواز بلند کریں۔ اللہ جل جلالہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ایسے نافرمان اور ناہنچار اور منافق قسم کے لوگوں سے مسلمانوں کے معاشرے کو پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔